نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ ہم نے موقع مناسبت اور موضوع کے مناسبت سے سورۃ النساء کی ایک بڑی مشہور معروف آیت کریمہ پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے کچھ حقوق بیان فرمائے اور آخر میں کہا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے اس آیت کریمہ کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ متکبر ہے، وہ شیخی خور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے اس کو دھتکار دیا۔ جو دھتکار دیا گیا دنیا میں تو دنیا بھی اس کی برباد اور آخرت بھی اس کی برباد ہے۔ دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں گھر سے لے کر دنیا تک ہر جگہ بگاڑ ہے، فساد ہے، سکون قرار کا خاتمہ ہے۔ چاہے میاں بیوی کا معاملہ دیکھو، باپ بیٹے کا معاملہ دیکھو، بھائی بھائی کا معاملہ دیکھو، پڑوسی کا معاملہ دیکھو، یا کہ بستی کا معاملہ دیکھو، یا پورے ورلڈ پیمانے پر دیکھو، ممالک کے اندر کتنے بگاڑ، کتنے فساد، کتنے خون خرابے، کہیں بھی امن و سکون نظر نہیں آتا۔ ہر انسان بے چین ہے، بے قرار ہے، ہر ایک کی ایک ہی چاہت ہے کہ کیسے بھی ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرہ میں، ہماری بستی میں، اس دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم امن و امان، سکون اور قرار
اور اسی طریقے سے لوگوں میں محبت اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایسے وقت میں سارے لوگوں کو، سارے انسانوں کو، سارے ایمان والوں کو اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے باہمی تعلقات کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر مختلف ملک، مختلف ممالک ہیں، امن و امان کے کچھ اصول بنائے ہیں، کچھ قانون بنائے ہیں، لیکن ہمارا اسلام جو سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے زیادہ مکمل ہے، جس کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے، اسلام نے جو قانون بنایا امن و امان کے لیے، اس قانون، دستور، اصول کو بنا کر صرف یوں ہی نہیں دے دیا، بلکہ اپنے ماننے والوں پر زور دیا کہ اس قانون کو، اس اصول کو، اس دستور کو تم مانو۔ اگر اس دستور کے ماننے میں، اس پر عمل کرنے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، تو اس کا نقصان دنیا کے اندر کیا ہوگا، اللہ نے قرآن و حدیث کے ذریعے وہ بھی واضح کر دیا کہ ایسے وقت میں بگاڑ، فساد، نفرت، بغض، لڑائی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اللہ محروم کر دے گا۔ جب اللہ اپنی نصرت، اپنی رحمت، اپنی تائید سے کسی کو محروم کر دے تو اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ اور پھر آخرت میں اسی حالت میں ہم پہنچیں گے تو اللہ غضبناک ہوگا، اللہ نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اور پھر وہاں پر کیا سزا دے گا اللہ نے قرآن و حدیث کے ذریعے وہ بھی واضح کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے ذریعے حقوق اللہ، حقوق العباد۔ دوستو، حقوق یہ حق کی جمع ہے اور عباد عبد کی جمع ہے، تو حقوق العباد کا مختصر معنی مفہوم یہ ہوگا کہ فرد یا جماعت کے کچھ ضروری اہم کام، فرد یا جماعت کے کچھ اہم اور ضروری کام ہر انسان پر کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ اب وہ حقوق العباد میں جو پہلی لسٹ پیش کی جاتی ہے والدین کی ہے، زوجین کی ہے، میاں بیوی کی ہے، اولاد کی ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و قارب ہیں، دوست و احباب ہیں، پڑوسی ہیں، سیٹھ ہے، اسی طریقے سے نوکر ہے۔ ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پاتا ہے۔ اب اگر ہم کہیں بھی ہیں، ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم پورا نہیں کرتے تو شریعت کی نگاہ میں ہم مجرم ہوں گے۔ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ ان تعذبہم عبادک وان تغفر لہم، کوئی ضروری نہیں کہ معاف کر دے، معاف کرے گا ان چیزوں کی سزا دے کر۔ لیکن حقوق العباد جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک نہیں معاف کرے گا
جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی حق تلفی کیا ہے، جس کا حق مارا ہے۔ کیونکہ اللہ اس سے یہ پتہ چلتا اپنے بندوں کو بڑا عزیز رکھتا ہے، بڑا محبوب رکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی الفت کا کیا اندازہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ قیدی پیش کیے گئے، کچھ قیدی بنا کر لائے گئے، ایک جگہ رکھ دیا گیا۔ ان قیدیوں میں ایک خاتون تھی جو بڑی بے چین نظر آ رہی تھی، بڑی پریشان نظر آ رہی تھی، کچھ دوڑ دوڑ کر تلاش کرتی، کبھی ادھر جاتی تلاش کرنے، کبھی ادھر تلاش کرنے جاتی۔ اس کی بے قراری، وہ جو تڑپ رہی تھی، اس کا تڑپنا اللہ کے نبی علیہ السلام غور سے دیکھ رہے، آخر یہ کیوں بھاگ رہی ہے، کیوں اتنی بے قرار ہے، کیوں اتنی تڑپ رہی ہے۔ ایک بچہ معصوم اس کو ملا، کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اسی کا بچہ تھا جس کی تلاش میں تھی یا کوئی اور بچہ تھا، واللہ اعلم۔ جب اس معصوم بچے کو پائی تو فوراً اپنے پیٹ سے چمٹا لیتی ہے، سینے سے دبوچ لیتی ہے، بڑی محبت اور شفقت جتاتی ہے اور اس معصوم بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا، اے صحابیو یہ بتاؤ، کیا یہ خاتون جو اس بچے سے اتنی محبت، اتنا لگاؤ کرتی ہے، جب تک یہ بچہ نہ ملا بے قرار تھی، تڑپ رہی تھی، پریشان تھی، ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، اب کتنا سکون سے دودھ پلا رہی ہے، کتنی محبت شفقت سے، کیا یہ عورت اپنے ہاتھ سے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جہاں تک اس کو طاقت ہوگی کبھی بھی اس معصوم کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جواب سنا تو کہا، سنو، یہ عورت اس بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے بہت زیادہ گنا زیادہ، کچھ 70 کہتے ہیں، 70 کی روایت کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ایک چیز چل گئی، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں زیادہ محبت کرتا، کہیں تو پڑھنے میں نہیں آیا، کتابی روایت صحیح نہیں ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خاتون اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی، اللہ کی قسم اس سے کئی گنا زیادہ، 10 گنا، 1000 گنا، لاکھ گنا زیادہ، کتنا زیادہ محبت کرتا ہے تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم اس حدیث کے الفاظ پر غور کریں کہ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا، بڑا عزیز رکھتا اپنے بندوں کو۔ جو رب اپنے بندوں سے اتنی محبت کرے کہ 1000 ماؤں کی محبت جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ، تو پھر وہ رب کیسے برداشت کرے گا، کیسے گوارا کرے گا؟ کوئی انسان کسی انسان پر اس کا حق چھین لے یا اس پر ظلم کرے، کبھی رب گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ اپنے حق کو تو درگزر کر سکتا ہے، لیکن جس بندے کو اتنی محبت کرتا اس کا کوئی حق مارے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے بھئی، اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کا یہ کرم ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا پیار ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے بندوں کے ساتھ۔
ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو بھی، یہ اللہ کا حق نہیں۔ غنی حمید، اللہ ہمارے عبادتوں کا محتاج نہیں، ہو تو غنی ہے، بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا بھی اللہ سے منہ موڑ لے تو اس کی عزت میں کچھ فرق، سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں تو اس کی عزت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں ہمارا نفس اس سے پاک ہوتا ہے، اس سے ہمارا فائدہ ہے۔ ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو اپنا فائدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت اس میں دیکھو، ہم عبادت کرتے ہیں، فائدہ ہمارا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہم کو وہ مقام دیا، وہ عزت دیا، اس کو اپنا حق قرار دیا۔ یہ عزت دیکھو، اللہ کی شفقت دیکھو اپنے بندوں کے ساتھ، تو اس کے اندر بھی کچھ کمی ہو تو اللہ درگزر کر دے گا، یعنی جو اپنے لیے کر رہا ہے۔ لیکن انسان کے حق کو مار دے، اس پر ظلم کرے، اس کے حق کو ادا نہ کرے، اس کے حق کو چھین لے، یہ رب کو کبھی برداشت نہیں ہے۔ دوسری روایت بڑی مشہور معروف ہے، اس پر غور کریں اور ہم اپنے معاشرے کے، اپنے حالات کو، اس حدیث کو آئینہ بنا کر دیکھیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا، هل تدرون ما المفلس؟ اے صحابیوں، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، محتاج کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ اکرام نے سمجھا بڑا آسان ہے، جواب دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جس کے پاس فینا، ہم میں سے، وہ شخص مفلس ہے، المفلس من لا دینار ولا درہم، جس کے پاس دینار درہم پیسے نوٹ نقدی نہ ہو، کچھ سامان نہ ہو، عیش و آرام کی زندگی گزارنے کا، وہ مسکین ہے، محتاج ہے، غریب ہے، فقیر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے، فقیر وہ ہے، محتاج وہ ہے، غریب وہ ہے، جو شخص دنیا سے آئے گا قیامت کے دن میدان محشر میں تو الصلاۃ، نمازوں کا پہاڑ ہوگا، نماز کی پابندی رہی ہوگی، تہجد، نوافل، یہ وہ سب ساتھ ملے، پہاڑ نمازوں کا۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے بھی خوب رکھے ہوں گے اس نے، زندگی میں جتنے رمضان ملے، اور پھر مال والا تھا، خوب زکوٰۃ اپنے مال میں سے دیا ہوگا، زکوٰۃ کی نیکیوں کے پہاڑ، روزوں کے نیکیوں کے پہاڑ، نمازوں کے نیکیوں کے پہاڑ ہوگے۔ اب اللہ خوش ہو کر کہے گا جا جنت میں، جنت کی طرف جائے گا، ایک آ کے کر لے گا، کہاں جا رہے ہو میاں؟ یہ وہ ہوگا، اللہ کے حق کو تو ادا کیا تھا، لیکن حقوق العباد کے اندر اس نے ظلم کمی کی تھی۔ دوستو، ساری عبادتیں پہاڑوں کے جیسے لے کے گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حقدار آنا شروع کر دیں، انہیں پکڑ لیا، انہیں پکڑ لے گا، انہیں روکے گا، انہیں روکے گا، جا سکتا نہیں، رب کا حکم ہوگا روکو اس کو، روک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جائے گا قد شتم ھذا، کسی کو یہ بد نصیب گالیاں دیا ہوگا۔ تینوں اللہ کے حقوق ادا کیے، نماز سب سے بڑی عبادت ایک مومن کے لیے، رمضان کا روزہ،
اور زکوٰۃ دے کر کتنے لوگوں کے مدد کیا ہوگا، غربت دور کیا ہوگا، پیٹ میں کھانا ڈالا ہوگا. ساری عبادتیں ہیں، لیکن بڑا بدقسمت، بڑا بدنصیب ہے. اور نبی نے فرمایا میرے امت کا سب سے بڑا محتاج یہ ہے، غریب یہ ہے. کیوں؟ آیا ایک شخص پکڑ لیا، قد شتم ھذا، اس نے گالی دی کسی کو. ہم دن بھر میں کتنے کو گالی دیتے، فخر سمجھتے ہیں اس کو، لیکن سامنے والے کا نقصان نہیں کرتے، ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. ہم تو سینہ تان دیتے ہیں کہ میں ایسے ماں بہن گن دیا، بیٹا کچھ نہیں کر سکا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنی ساری نیکیاں برباد کر دیا. بے وقوف کون ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، انہیں ٹھہرا ہے، ابھی حق نہیں دیا. دوسرا آیا، کہاں جا رہا ہے تو؟ کہاں جا رہا؟ وقذف ھذا، تہمت لگائی، الزام لگا دیا تاکہ اس کا مقام ختم ہو جائے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں. جو منہ میں آیا الزام لگایا، گڑ کر بیان کر دیا. اس کے بعد حق ٹھہرا ہے، یہ بھی دنیا میں برداشت کیا. آج نہیں، آج تو حق دینا ہے، فیصلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے. ابھی یہ کر رہا تھا کہ تیسرا آ گیا وہاں پہ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، تو نے مجھ سے قرض لیا، نہیں دیا. تو نے مجھے بیوقوف بنا کر میرا پیسہ لے لیا، تو نے میرا حق چھین لیا، تو نے میرا مال کھا لیا، میری زمین تو نے ہڑپ لیا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، دے اس کا حق. ابھی یہ اس کو کھکرتا ہوگا. چوتھا شخص آئے گا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، تو نے خون بہایا ہے، مار کے خون بہایا، مرڈر کر دیا، ہاتھ پیر کاٹ دیا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا. دے خون کا بدلہ جو تو نے دنیا میں نکالا تھا. یہ کرتا ہوگا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. وَضَرَبَ هَذَا، اور ایک شخص آئے گا. کہاں جا رہا ہے میاں؟ تو نے مجھے مارا تھا، آج انصاف کا دن ہے، چل بدلا دے. اسی طریقے سے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لائن لگی رہے گی حقداروں کی، سب مانگیں گے اپنا حق، کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. اور وہاں فرشتے ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو کچھ رشوت دے دو آپ کے موافق، یہاں کی پولیس کی طرح نہیں، وہاں خود اکیلا ہے، کچھ نہیں دے پا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيُعْطَى، کچھ تو نہیں ہے اس کے پاس. اب ہزاروں آ گئے زندگی میں، کتنے کس کو گالیاں، کس پر الزام، کس کو مارا، کس کا خون بہایا، کس کو بے عزت کیا، کس کی غیبت کی، کس کی چغل خوری کی، کس پر جھوٹ بولا. سب ہے، سب اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہے کچھ بھی نہیں دینے کے لیے. ایسے وقت میں نماز، روزے، زکوٰۃ کا جو پہاڑ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا لے اس میں سے لے جا، چھوڑ دے اس کی جان. دوسرے کو دے گا، تیسرے کو دے گا، یہاں تک کہ اللہ کی قسم نبی رحمت نے فرمایا جو پہاڑ تھا نیکیوں کا، نماز روزے کا، سب ختم. لیکن ابھی لوگ آ رہے ہیں، کسی کو گالی، کسی پر الزام، کسی کو مارا، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کو کچھ کیا، سب آتے جا رہے ہیں. نیکیاں جو تھی سب ختم. اب کیا کیا جائے؟ ابھی لوگ جمع ہیں، چھوڑ نہیں رہے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ادھر آ، اس کا جو گناہ ہوگا اب اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا. جس نے خوب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکیوں کا پہاڑ لے کے گیا، نیکیاں ختم، حقدار ابھی ختم نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے دوستو،
قرآن اور حدیث نے بد اخلاقی سے، بد کلامی سے روکا ہے، دو چیزیں سے، لعنتان سے روکا ہے، اور پھر وقولوا للناس حسنا، نرم بات، اچھی بات، پیاری بات، صاف ستھری بات کہنے کا حکم دیا ہے، اخلاق سے بات کرنے کا حکم دیا ہے، لہجہ نرم ہو، بات صاف ستھری ہو۔ نبی رحمت نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا ایمان تم میں سے اللہ کی ذات پہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور آخرت پر یقین ہو کہ ایک دن یہ عالم ختم ہوگا، دوسرا عالم اللہ بنائے گا، اور اس عالم میں ہم رہتے ہوئے جو بھی چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے کام کیے اللہ وہاں پر حاضر کر دے گا، اچھے اعمال ہوگے زیادہ تو جنت، اور اگر برے ہوگے تو دوزخ ملے گی۔ آپ نے فرمایا اگر یہ ایمان ہے تم میں سے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِأَصْمُتْ، پس جب بات کرنے لگے غصے میں ہو یا کہ خوشی میں ہو تو ایسے وقت میں یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، اچھی بات کہے، اچھی بات نہیں کر سکتا، او لیصمت، خاموش رہ جائے، چپ رہ جائے، نہ جانے غصے میں کیا بات نکل جائے، زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائے۔ تو خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حقدار ابھی باقی ہیں، لاؤ تمہارے گناہ اس کے اوپر، تمہارے گناہ بھی اس کے اوپر، تمہارے گناہ بھی اس کے اوپر، تمہارے گناہ بھی۔ اب جتنی نیکیاں لے کے گیا تھا اتنا گناہ جمع ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کے وجہ سے اس کو دوزخ کے اندر داخل کر دے گا۔ آپ نے فرمایا یہ ہے میری امت کا سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا محتاج، سب سے بڑا غریب، نماز روزہ زکوٰۃ لے کے گیا لیکن سب ختم، پھر اس کے باوجود دوزخ میں جا رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اتنا عزیز محبوب رکھتا ہے دوستو۔ تو خیر، اب ہم دیکھیں کیونکہ حقوق کتنے ہیں بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے تھوڑے وقت میں۔ جو سب سے اہم قرآن نے بیان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ کئی جگہوں پہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ حکم رب کا تھا پیدا کرنے کا، لیکن اللہ ذریعہ بنایا ہمارے اس دنیا میں آنے کا ماں باپ کو، اس لیے ہمارے حسن سلوک کا، ان کا ہمارے اوپر حقوق ایسا ہے کہ ہم ادا کرنا بھی چاہیں تو ادا کر سکتے نہیں۔ اور یہاں پر جب اللہ پہلا حق بیان کرنا شروع کیا تو کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُوفٍ۔ حسن سلوک کیا ہے؟ ہم 150,000 2,000 لاکھ 2 لاکھ دے دیے، حج کرا دیے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُوفٍ۔ وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، چھچڑاپن ان کے اندر آ گیا، غصے میں کچھ تم کو بول دیں، تمہارے بیوی کو بول دیں، تمہارے بچے کو بول دیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُوفٍ، اف تک مت کہو۔ یہ ہے حق ماں باپ کا جو ہمارے اوپر ہے، اف تک نہ کہو۔ اور دوسرا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے طرف سے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ پہنچ جائے لیکن جھڑک کر بات نہ کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرمی سے بات، اچھے انداز میں کریم بات کہو کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو ان کے دل کو سکون پہنچ جائے۔ تم جب اخلاق کے ساتھ نرم بات، ادب، احترام کے دائرے میں کرو گے تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے حقدار پہلے ماں باپ، پھر اس کے بعد دوسرے بھی یہی، ان کے ساتھ بھی ہمارا یہی کردار، یہی برتاؤ، یہی حسن سلوک، یہی حقوق رہنا چاہیے۔ اور اپنے ہاتھ کو جھکا کے رکھو، یوں تن کے اٹھا کے نہیں،
جس کے اندر خاکساری، تواضع، ادب، اخلاق پایا جائے، اکڑ پایا نہ جائے۔ اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے پھیلا کے جھکا کے رکھو جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں مرغیاں ایسا پر پورا یوں پر بھی نہیں اٹھاتی، یوں جھکا رہتا ہے، اسی انداز میں تمہارا ہاتھ رہنا چاہیے۔ کب تمہاری ضرورت پڑ جائے تمہارے بوڑھے ماں باپ کو، اس وقت تیار رہو، مالی بھی حسن سلوک، خدمت بھی کر کے، اور یہ انداز بھی، اور یہ سب کر کے یہ نہیں سمجھنا کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے ان کا، نہیں، ہمیشہ زندگی میں بھی موت کے بعد بھی تمہاری طرف سے سب سے بڑا جو تحفہ ہوگا تمہارے اوپر، جو تمہارے ماں باپ کا حق ہے، زندگی میں بھی موت کے ان کے بعد بھی یہ کہتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے والدین پر ایسے ہی رحم کر، شفقت کا معاملہ، نرمی کا معاملہ، محبت کا معاملہ ایسا کر جیسے وہ لوگ، میں معصوم تھا، محتاج تھا ہر چیز کا، ماں باپ شفقت اور محبت سے کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر، دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے، ایک نوجوان نے اس کو اپنے پیٹھ پہ لاد رکھا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور کہتے جا رہا ہے کہ اس بوڑھی کی سواری سب سے بہتر سواری ہے۔ تو عبداللہ بن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو کہا یہ کیا ہے؟ دعائیں پڑھنا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا تھا، یہ کون سی دعا پڑھ رہا ہے؟ گئے ایک صاحب پوچھے اور کہا صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، صحابی رسول، ارے کہاں ہے؟ فلاں جگہ، چلو جلدی، اسی کی تو مجھے ضرورت تھی، میں انتظار میں تھا کوئی نبی کا صحابی ملے مجھے، فوراً آیا، علیک سلیک ہوئی، بڑی خوشی کا، بڑی مسرت کا اظہار کیا وہ نوجوان۔ کہا اے صحابی رسول، ایک مسئلہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ پوچھنا یہ ہے کہ یہ بوڑھی عورت جو میری پیٹھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری ماں ہے، میں یمن سے آیا ہوں، ایسی بات نہیں کہ سواری نہیں تھی، سواری تھی، میری ماں اتنی ضعیف کمزور بوڑھی ہو چکی ہے، میں سوچا اگر سواری پہ بیٹھاؤں گا، راستہ کہیں اچھا ہے، کہیں پتھریلا ہے، کہیں تیز سواری بھاگے گی، کہیں اوپر نیچے ہوگی تو میری بوڑھی ماں کے ہڈیوں پہ ضرب پڑے گی اور تکلیف ہوگی۔ غور کیا، اس کے سکون کے لیے، آرام کے لیے کون سی سواری؟ دیکھا تو کوئی سواری ایسی نہیں ہے جس پہ اس کو بٹھایا جائے۔ تو میں نے سوچا میں اپنی بوڑھی ماں کے لیے سواری کیوں نہ بن جاؤں؟ رب نے مجھے عقل دیا، شعور دیا، یہ میری ماں ہے، میں راستے کے حساب سے تیز اور آہستہ چلوں گا، میری ماں کو کوئی تکلیف نہیں، وہاں سے لے کے چلا اور حج کے سارے ارکان کو ادا کر دیا، اسی حالت میں ہوں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پوچھنا ہے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں ادا کیا؟ صحابی رسول نے کہا تو پوچھتا ہے کہ پوری زندگی کا حق ادا کرنے کا؟ نوجوان، پوری زندگی اسی طریقے سے لے کے پھر اور یہ سوچ کہ تیری ماں کا حق ادا تو نے کیا تو نہیں کر سکتا۔ تجھے دنیا میں لانے کے وقت جب تیری پیدائش ہو رہی تھی، تیری ماں تجھے جن رہی تھی، اس وقت جو تکلیف ہوئی اس تکلیف سے ایک مرتبہ آہ کیا تھا، پوری زندگی ایسے لے کے پھر تو اس ایک آہ کا حق تو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، دوستو بہت اونچا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت پھرایا جا رہا ہے۔ آواز سنتے ہیں قرآن کی تلاوت کی، پوچھتے ہیں
جبریل یہ آواز جانی پہچانی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آواز کس کی ہے قرآن کی تلاوت کی۔ تو جبریل امین نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ نبی نے فرمایا تو دنیا میں زندہ ہے۔ کہا زندہ وہاں ہے، لیکن جب قرآن کی تلاوت وہاں کرتے ہیں تو آواز جنت میں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی ماں کی کبھی نافرمانی کرتا نہیں، اپنی بوڑھی ماں کی شفقت اور محبت کے ساتھ ہمیشہ معاملہ آتا ہے۔ رب اس کی خدمت سے، اس کی نرمی کی وجہ سے جو اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے، یہ مقام اس کو دیا ہے حارثہ کو کہ قرآن زمین پر پڑھتا آواز جنت میں آیا کرتی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ دوستو ہمارے نوجوان اس پر غور کریں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھ جاتے ہیں، بول دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ایک چیز، اور دوسرے اولاد کا مسئلہ آتا ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ میں کہتا ہوں آج سب سے بڑی عبادت اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا، اس سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے۔ اگر حقیقت میں کوئی شخص اپنے اولاد کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہے دعا سورہ فرقان کی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہماری بیوی کو، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کیسے؟ اپنا اطاعت گزار بنا کر میرا فرما بردار بنا دے۔ اور اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ دعا مانگنے والا اپنی بیوی اور اولاد کے جس کو ٹھنڈک بنانا چاہتا ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ متقیوں کا امام، پیشوا، رہبر ہم کو بنا دے۔ گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے جو رب نے سکھایا ہے، یہ پیغام دیا ہے، یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے اولاد کی تعلیم تربیت، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تم عمل کے ذریعے تم متقی بن جاؤ، تم نمازی بن جاؤ، تم اخلاق مند بن جاؤ، تم اپنے لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تم جیسے کرتے جاؤ گے پیچھے تمہارے بیوی بچے بھی کرتے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ان پرہیزگاروں کے، جس کو ہم نیک اور صالح، جس کے لیے دعا کرے تیرے فرما بردار اور ہمارے بھی فرما بردار، جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سرور خوشی بن جائے۔ اللہ کہتا پہلے تم متقی بن جاؤ، ان کے امام پیشوا بن جاؤ، جیسے تم کرو گے یہ پیچھے کرتے چلے جائیں گے۔ سوچے مدرسے میں ڈال دیا، اسکول میں ڈال دیے، خالہ اماں کو بول دیے، پڑھا دیا، حق نہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ تم سدھر جاؤ، اور پھر اس کے بعد دوسرا حق جو ہے مشہور واقعہ ہے، مختصر انداز میں ایک بڑے میاں آئے، کنز العمال کی روایت ہے، اور شکایت کرنے لگے رو رو کے، اے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہمارا انصاف کر دیجئے، عدل کر دیجئے ہمارے اور ہمارے بیٹے کے درمیان، فیصلہ کر دیجئے۔ کہا کیا بات؟ کہا یہ ہمارا بیٹا ہے، جب کبھی غصے میں آتا اسی لٹھ سے، اسی لکڑی سے، اسی ڈنڈے سے مجھے مارتا جس لکڑی ڈنڈے سے اپنے جانور کو ہکالتا ہے، سدھارتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، یہ تمہارا باپ ہے، صحیح کہہ رہا۔ کہا انہوں صحیح کہہ رہے، لیکن میری بات بھی پہلے سن لیجیے۔ کیا بات ہے؟ بات کیا ہے؟ اولاد کا حق اس کے باپ پر، اس کے ماں پر کیا ہے، ذرا بتائیے۔
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اولاد کے نام کو نبیوں کے نام پہ رکھو، لیکن آج نیا نام نہ جانے کہاں کہاں سے نکالتے، اس کا ترجمہ دیکھو تو مشکل ہو جاتا ہے کیا معنی ہوتا ہے۔ انسان اتنا گر چکا ہے نئے نام کے۔ ارے نیا نام تلاش کرو، نبیوں کے نام کیا تم کو سب معلوم ہے پرانے ہیں؟ وہ تلاش کرو، اللہ خوش ہوگا۔ نبی کی سنت کے لیے تم محنت کر رہے ہو، نبی نے جو فرمایا، یا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ تم نام رکھو۔ اللہ کے صفات بے انتہا ہے، گنتے جاؤ کتنی اولاد تم کو پیدا ہوتی ہے، 100 150 200 اللہ کے نام تم کو ملیں گے، عبد الرحمن، عبد الاول، عبد الباطن، عبد الشکور، عبد الآخر، رکھتے جاؤ، ناموں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اولاد کے اچھے نام رکھو، یہ ماں باپ کا حق، اولاد کا حق ماں باپ پر۔ اور دوسرا، قرآن و حدیث کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے، اخلاق سکھلائے، تربیت کرے۔ اللہ کا حق کیا ہے ماں باپ سکھلائے بیٹھا کے اپنے گھر میں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر چاہتے ہو اولاد تمہارا حق ادا کریں، دل کا سکون ملے، تمہارے نام کو زندہ رکھے تمہارے موت کے بعد، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے پہلے نیک صالح بیوی کا تم انتظام کرو۔ اس کی ماں سب سے بڑا پہلا مدرسہ ہوگی سکھانے کے لیے۔ تم جب شادی کرو، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اولاد کا حق کتنا بھاری ہے ماں باپ پر۔ بچہ پیدا نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، حکم دیا جا رہا اس کے لیے ماں، جو اولاد اللہ تم کو دے گا، نیک صالح اور ماں کا انتظام کرو تاکہ تم اپنے اولاد کا حق ادا کر سکو۔ کہا تیسرا، کہا جب سمجھدار ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے، تو نیک صالح عورت تلاش کر کے اس کا نکاح کر دے۔ کہا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے تینوں میرا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے میرا نام رکھا بجو، کیڑا گوبر میں پھرتا رہتا ہے، رکھ دیا۔ اور میں جب بڑا ہوا، قرآن و حدیث کی اخلاق کی تعلیم دیتا، تو وہ تعلیم نہیں دیا، بلکہ لکڑی پکڑایا اور کہا یہ بکریاں، یہ جانور چراتے رہا۔ اور پھر ایک بری عورت سے میرا نکاح کر دیا، شکل دیکھا کہ مال دیکھا کہ حسب نسب، بدکار عورت سے میرا نکاح کر دیا۔ اس لیے جب جب میرا دماغ گرم ہوتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے کسی پر، تو جس لکڑی سے میں مار کر اپنے جانوروں کو درست کرتا ہوں، اسی سے اس بوڑھے کو درست کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ گئے، جب تو نے اپنا حق نہیں ادا کیا اپنی اولاد کا، تو پھر کیوں رو رہا ہے؟ اسی طریقے سے آج والدین پر فرض ہے، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ آج ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کے جا رہے، اس میں کس کا موبائل؟ تو چھوٹا موبائل دلانے والا کون ہے؟ اماں ابا ہے، تو گویا ماں باپ کی پکڑ ہوگی۔ ضرورت ہے دیں، لیکن جب تک ضرورت رہے پھر نگہبانی کریں اس کی۔ باہر بچہ یا بچی نکل رہی ہے، کون اس کا ساتھی ہے؟ اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی قسم ماں باپ پر فرض ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھ بھال کرے۔ خیر، اس طریقے سے بہت سارے حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، اور بہت سارے حقوق ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ہیں۔ ان کے حقوق کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں ایک گھر کے اندر درس دیتے تھے، حدیث قرآن کا۔ درس شروع کرنے سے پہلے، تقریر شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ اعلان کرتے تھے
اگر کوئی شخص میری مجلس میں، میری محفل میں یہاں بیٹھا ہوا ایسا جس نے کسی رشتہ دار سے اپنے رشتے کو ختم کر دیا ہے، تعلق ختم کر دیا ہے، تو اللہ کے واسطے میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ ایک نوجوان اٹھا، اعلان کے بعد چلے گیا، یہ درس ختم کیا، وہ نوجوان آ گیا، بلائے اس کو، جب میں درس شروع کیا تم چلے گئے، اب ختم کر رہا ہوں تم آ گئے، وجہ کیا؟ تو اس نے کہا آپ اعلان کیا، میں چلے گیا، یہاں سے نکلا میں اپنے خالہ کے پاس گیا، بہت دنوں سے بات چیت بند تھی غصے کی وجہ سے، جب آپ نے یہ اعلان کیا تو میں جا کے خوش کیا اور بتایا ایسے حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ میری خالہ بڑی خوش ہوئی، اپنے سینے سے لگا لی اور دعا دی اور کہا بیٹے ذرا جا کر نبی کے صحابی سے پوچھ لینا کہ تقریر سے پہلے یہ کیوں کہتے ہیں کہ جنہوں نے رشتہ توڑا ہے کسی رشتہ دار سے، قطع تعلق کیا ہے اور سلام دعا بند کر دیا ہے، کھانا پینا بند کر دیا ہے، کیوں اپنی مجلس سے وہ اٹھا دیتے ہیں؟ اے صحابی رسول، میری خالہ نے یہ سوال کیا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس لیے جس مجلس میں قرآن و حدیث کی بات ہو، اللہ تعالیٰ سکینہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ میں اعلان اس لیے کرتا ہوں کیونکہ جس مجلس میں ایسا منحوس انسان بیٹھا ہو جس نے کسی رشتہ دار سے رشتے کو ختم کر دیا، اللہ کی قسم اس مجلس سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول ختم کر دیتا ہے، صرف ایک شخص کے رشتے کو توڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، محروم نہیں ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں اعلان کر دیتا ہوں ایسا انسان نکل کر چلا جائے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ ان کا حق بہت زیادہ ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے، قرآن حدیث سناتے ہیں، دوزخ کی وعید ہولناک مناظر پیش کرتے ہیں، لیکن میرا دل ہلتا نہیں ہے، ڈر خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جنت کی حدیثیں سناتے ہیں، آیات سناتے ہیں، تو میرے دل میں حاصل کرنے کی تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ آج ہمارے دلوں کی یہی کیفیت ہے۔ برا ہے وہ دل جس دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جنت کی چاہت نہ ہو، دوزخ کا ڈر اور خوف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا دل تو سخت ہو گیا پتھر، ایسا کر، امسح رأس الیتیم واطعم المساکین، جو یتیم ہے اس یتیم بچے یا بچی پر شفقت اور محبت، پیار، الفت، ہمدردی، خیر خواہی کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اس کی برکت سے اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ جب جنت کا ذکر آئے گا تیرے دل میں جنت حاصل کرنے کی تڑپ، جذبہ پیدا ہوگا۔ دوزخ کی وعید کی آیات آئیں گی، تیرے دل میں ڈر خوف ہوگا، اور جو عمل کے وجہ سے انسان دوزخ میں جائے گا وہ عمل تو زندگی سے نکال دے گا۔ والیتامی والمساکین، اسی طریقے سے مسکین ہے، ان کا حق، کوئی پریشانی ہے ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ والجار ذی القربى، قریبی جو پڑوسی ہیں، دنیا کا کوئی مذہب کوئی دین نہیں ملے گا جس نے پڑوسیوں کے ایسے حقوق بیان کیے جیسے شریعت نے بیان کیے۔ نبی الرحمت موجود ہیں، وضو کر رہے ہیں، صحابہ اکرام دوڑے، اور جو وضو کرنے سے پانی گر رہا ہے اس کو لیتے ہیں لڑ جھگڑ کے اور اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابیوں کس چیز نے تم کو ابھارا کہ میں کلی کروں، منہ دھوؤں، ہاتھ دھوؤں، پیر دھوؤں، وہ پانی تم گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھ میں لے لیتے، جسم پہ مل رہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں، محبت یہ ہے دوستو، آپ کی محبت، آپ کے پیار، آپ کی الفت میں ایسا ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے تمہاری محبت کا حق ادا نہیں ہوتا، پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جب تم بات کرو تو ہمیشہ سچ بولنا، کیسا بھی وقت ہو،
منظر کیسا بھی ہو، حالات کتنے ہی کیوں خراب نہ ہو، جھوٹ نہیں بولنا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر پڑوسیوں کے خیال رکھنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ تو والیتام والجار ذی القربى والجار الجنب، اسی طریقے سے اجنبی بھی ہیں، خیر لمبی تفسیر ہے۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور والصاحب پہلو کا ساتھی۔ پہلو کا ساتھی کیا؟ ایک تو بیوی، میاں بیوی ایک دم پہلو میں آزو بازو میں رہتے، ان کا حق۔ اور دوسرے پہلو کا ساتھی کا مطلب یہ ہے جب آپ سفر کر رہے ہیں، کسی ٹرین میں، بس میں یا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی ہے ایک دوسرا، ان کا بھی حق ہے۔ ایسا نہ بیٹھو کہ تکلیف ہو، ایسی بات نہ کہو کہ اس کے دل کو ٹھیس، ایسا انداز طریقہ نہ اپناؤ کہ اس کو غصہ آ جائے۔ والصاحب بالجنب، ٹرین میں بیٹھے ہو، بس میں بیٹھے ہو، قرآن کہتا ہے اللہ کی قسم اس کا حق ادا کرو۔ جا رہے ہیں ٹرین میں بیٹھے ہوئے، ایک سادھو اٹھا، سر پھوٹ گیا، مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ دوڑے، گود میں لے لیے اس سادھو کو اور اپنا امامہ اتارا، جلا دیا، زخم کی جگہ لگا دیا اور پنکھا جھیل رہے، تھوڑی دیر میں جاگ گیا، ہوش آ گیا۔ یہ کیا؟ جو اس کے چیلے چپاٹے وہاں ہیں اور جس کو دشمن سمجھا، جس کے خلاف یہ سازشیں رچ رہا تھا، بدبخت دیکھتا ہے کہ آج ان کی گود میں وہ خدمت کر رہے ہیں۔ کہا آپ کا شکریہ، میں آپ کو دشمن سے کوئی احسان آپ کے اوپر نہیں کیا، یہ احسان بہت بڑا ہے۔ کہا نہیں، والصاحب بالجنب، ہمارا رب، ہمارا قرآن کہتا ہے پڑوسی ساتھی کا حق ادا کرو، تمہارا حق یہ تھا ہم نے ادا کر دیا، قرآن کی آیت پر عمل کر دیا۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، تکلیف پیش آ جائے کسی حساب سے، تو اس کی ضرورت، اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرو، اس کے جو حقوق ہے ادا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق گنانے کے بعد کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا، اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو متکبر ہوگا، جو گھمنڈی ہوگا، جو مغرور ہوگا، جو فخر کرنے والا ہوگا، وہی نہ اللہ کے حق کا ادا کر سکتا ہے اور نہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کر سکتا ہے۔ جو ادا نہیں کیا مغرور ہوا۔ نبی رحمت نے فرمایا اللہ کی قسم، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ سمجھ لو۔ دوستو بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کیا، اس کے لیے بڑے وقت کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق جتنے لوگوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کچھ کوتاہیاں، کچھ تاکیاں رہ گئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم الآيات والذكر الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔